اچھا ٹھیک ہے، میں اسے لاجیکلی نہیں ثابت کر سکتا، بس صحیح ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو. تو مطلب ہاں آپ کو یہ واقعات ماننے کے لیے illogical ہونا پڑے گا. اگر میں کہتا ہوں میں نہیں اگر کوئی ہاں اگر کس کو مانتا ہے اس واقعے کو، اور اگر یہ بالکل صحیح ثابت ہے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، میں اس کی سند ایک بار خود بھی دیکھوں گا، یہ اگر یہ صنعت بالکل کی صحیح بات سند ثابت ہے یار. تو میں اسے مانتا ہوں، تو پھر ہاں میں اس واقعے کو ماننے کے لیے لاجیکل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو ہاں ایبسلیٹلی بھائیو. تھینک یو سر. آپ سبھی لوگوں نے سن لیا، بھائی نے اور آنیسٹلی کہا انہوں نے کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، قرآن کی باتوں کو ماننے کے لیے illogical ہونا ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اب بچا کیا ایک ہے بات اس میں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم مدعے پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن میں آپ سے ایک بات ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم بات کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ رولس وہ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ رولس پہ بات کریں گے، اور اگر ہم ایسے بات نہ کریں تو پھر یہ دو مرغوں کی لڑائی ہوگی، بات نہیں ہوگی، ڈیبیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی میں آپ کی اسٹریمس میں آ چکا ہوں، اور اتنی لمبی کہانی نہیں چاہیے، رول بتانا بتا دے. اگر مجھے پسند آئے گا میں کہوں گا اوکے، نہیں پسند آئے گا میں کہوں گا نہیں جی اوکے. جی جی بالکل، جی بالکل. اچھا، اور تو پہلی بات یہ تھی کہ آپ اگر ہماری ڈیبیٹ کے دوران آپ اپنی مرضی سے جو ہے مجھے اپنی مرضی سے کسی بھی وقت بلاک نہیں کر سکتے، کہ اگر میں سر اگر آپ بدتمیزی کریں گے، کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ مجھے لگے گا کہ ناؤ آئی ہیو ٹو تھرو یو آؤٹ بیکاز آپ صرف میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، میں بالکل کر دوں گا. اگر آپ اسکالر ہیں، مفتی ہیں، کیمرہ آن کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ مفتی ہیں، میں آپ کو ٹائمر لگا کے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دوں گا، کیونکہ مفتیوں کو ایکسپوز کرنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. جی عزیر علی. نہیں جی، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں نے بہت سے وہ کورسز اور اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا ہوا ہے. بہترین. ٹھیک ہے، تو تو سر آپ سیدھا مدعے پہ آ کے بات کریں. اگر آپ ریفرنس کے ساتھ جی بات جی کریں گے مجھے جی کوئی جی اعتراض اچھا. نہیں اور ہوگا. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کی بات کے بیچ میں نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، سر میں بالکل بولوں گا اگر آپ اپنی بات بہت لمبی کریں گے اور ایسی کریں گے جو کہ مدعے جی سے جی تعلق نہیں بالکل، رکھتی. جی جی بالکل. ان دو باتوں پہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن اس کا ہم ایک ٹائم لمٹ دیکھ لیتے ہیں نا، کہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرے گا، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ پھر سر آپ ایک میرے منٹ بیچ سے میں زیادہ بات. کوئی بات نہیں کرے گا، 30 سیکنڈ سے زیادہ کوئی بات نہیں کرے گا. اور بتائیں. 1 منٹ 30 سیکنڈ یہ تو بہت ہی Yes, کم ہوتے ہیں. آپ that's how I work, sir. آپ کو بات کرنی ہے 1 minute is the maximum time that you will have اگر آپ نے اوکے ایکسپلین اوکے کرنا اوکے ہے. اوکے ورنہ مدعے پہ ہیں، اگر آپ مدعے پہ کوئی ہیں. ٹھیک چیز، ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ریفرنس دکھا رہے ہوں گے تو ریفرنس جی پورا پڑھنے میں آپ کو بالکل نہیں روک تھام کروں گا، چاہے اس میں 1 منٹ لگ جائے، چاہے 2 منٹ لگ جائے، چاہے 5 منٹ لگ جائے. اگر کوئی ریفرنس دکھا رہے ہو ڈزنٹ میٹر. اگر اپنا ٹھیک مدعا ہے پریزنٹ کر رہے ہو تو وہ کنسائزلی ود ان منٹ آپ نے پریزنٹ کرنا. ٹھیک ہے چلیں آپ مدعے پہ ہیں. آپ کو اس سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے مسئلہ ہو گیا، تو آپ یہ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں مجھے، مطلب اپنی یہ کہانی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ جو واقعہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ آپ واقعہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ سر مجھے میں ریفرنس ابن دے دیں تھوڑا سا. کثیر سے پڑھ رہا ہوں، چیپٹر نمبر 38 کی آیت نمبر 34، جو کہ میں نے پہلے پڑھ دی تھی، جس میں آپ کو امب کا پتہ نہیں لگتا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو شان نزول اور اسباب نزول اور تفسیروں میں جانا پڑتا ہے کہ یار ہوا کہ اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ کیسے دے دیا وہاں میں. اور اس کو جب ہم نے پڑھنے گئے تو یہ سارا میں نے پڑھا. اچھا اور صحیح ہے. یہ اوپر ہاں لکھتے ہیں کہ یہ والی بات اکثر مفسرین نے لکھی ہے، کسی ایک آدمی نے نہیں لکھی. اکثر صحیح. مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، کسی نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، کسی نے اختصار کے ساتھ کیا ہے. اور حضرت قتادہ والے واقعے کو، جس کو obviously یہ بندہ ابن کثیر مان رہا ہے زیادہ بہتر، اس نے ساروں کے واقعے نہیں بتائے، نیچے کچھ اور واقعے بھی بتائے، وہ بھی پڑھوں گا میں آپ کے ساتھ، لیکن سب سے ٹاپ پہ اس نے حضرت قتادہ کا واقعہ بیان کیا ہے جناب. اچھا، تو اب آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے، اس واقعے سے؟ سر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس واقعے سے، پہلے یہ بتا دیں. نہیں ایسا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں اس واقعے سے. الحمدللہ. یعنی کہ دنیا میں ایک جن ہے جس کا نام سخر ہے یا آصف ہے یا سرو ہے یا حقیق ہے، اور جی دنیا میں ایک دریا ہے جو کہ جی 7ویں دن فل ہو جاتا ہے پانی سے، اور یہ جن اچھا آتا ہے اور اس دریا کا سارا پانی پی جاتا ہے، اور آپ جی. کو اس چیز میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ہمارا ایک مذہبی واقعہ. اس طرح کے واقعات بہت سے دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہیں، اور اس میں تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ دریا دکھاؤ یا وہ جن دکھاؤ؟ آپ ان میں سے کوئی ایک بات کہنا چاہ رہے میں نے کہا ہے کہ آپ دکھاؤ. میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت کہ ہیں؟ نہیں آپ اس کو میں کوئی لگتا ہے کہ دنیا میں ایک دریا ہے جو کہ ایوری 7th ڈے میں خشک دریا ہوتا ہے، 7ویں دن میں اس میں پانی آ جاتا ہے، ہو اور سکتا ہے اب ایک نہ ہو، جن ہے، ہو اور سکتا ایک ہے اب جن نہ ہو ہے. پہلے. پھر جی آپ مجھے میری بات پوری نہیں ہونے دیں، جواب او کیسے دیں گے؟ سوری ٹھیک ہے، آپ کہیں اس وقت ہاں. میں اور مجھے ایک لگا جن ہے وہ آتا ہے
اور اس دریا کا سارا پانی پی جاتا ہے. میں بولوں؟ سر میں کوشچن ہے, آپ نہیں بولیں گے تو کوئی اور بولے گا. اچھا, تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ہزاروں اور سالوں پہلے کی بات ہے, ہو سکتا ہے وہ دریا نہ ہو, کیونکہ جغرافیکل جو چیزیں لوکیشنز ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, دریا بہت سے ہوتے ہیں, پورے دریا خشک ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ دریا ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو, اور ہو سکتا ہے کہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہو. تو ہم اب اس چیز کی تحقیق کرنے تو نہیں آ رہے ایک واقعی کے پیچھے, کیا واقعی وہ دریا بھی کہیں ایگزسٹ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. نہیں, میں نے آپ سے پاسبل ہے وہ پوچھا دریا کہ نہ ایگزسٹ کرتا ہو. میں نے تو نہیں آپ سے پوچھا کہ وہ دریا مجھے دکھاؤ, میں نے پوچھا تو آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں, مجھے یہ پوچھنا میں سیدھا سیدھا. سر میں تو ابھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہے اس بات پہ, ایمان ہے اس بات پہ کہ دنیا میں ایک ایسا دریا تھا, یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ 3000 سال پہلے بات ہے, ہمارے بہت 3000 سال پرانی پہلے, ہے, صرف 3000 3000 صرف, ٹھیک ہے, بہت پرانی نہیں ہے. 3000 صرف ہوتی ہے. ہاں جی, صرف ہوتی ہے, کیونکہ 3000 ایئرس پہلے کی ہمارے پاس نون ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, ہسٹری ہے, جی نون, اٹس اے ہسٹری ہے نون نون, جی ہسٹری. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب نون, جی جس جگہ کی نون ہسٹری ہوتی ہے اس کو بہت پرانی ہم نہیں کہتے, جس کی اگر آپ 7-8 ہزار سال پیچھے چلے جائیں لیکن گے, سن لے یار, جی تو اس جگہ کی نون ہسٹری نہیں ہے, وہ ہسٹری لکھی نہیں ہوئی, وہ ہمیں پتھروں سے اور ان ٹائپ کی چیزوں سے ہمیں اخذ کرنی پڑتی ہے, مگر 3000 سال پہلے کی ہمارے پاس نون ہسٹری ہے. تو میں پوچھ ہی رہا ہوں آپ سے سمپل سوال, آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں ایک دریا ہے جو 7ویں دن بڑھتا ہے اور ایک جن آتا ہے جو پورا دریا کا پانی پی جاتا ہے؟ جی. آپ نے کبھی دریا کو دیکھا, کبھی فزیکلی جا کے دیکھا؟ جی بالکل دیکھا ہے. آپ نے واقعی فزیکلی ایک دریا کو دیکھا ہے؟ جی. اس آپ میں کیا انڈیا میں مسئلہ رہتے ہیں ہے؟ پاکستان میں رہتے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں ویسے. میں پاکستان میں رہتا ہوں. پاکستان میں رہتے ہیں, کس علاقے میں رہتے ہیں پاکستان کے؟ اب آپ ویسے میں کراچی میں رہتا ہوں, لیکن آپ کہیں گے کراچی میں کراچی دریا میں نہیں ہے رہتے تو ہیں, آپ نہیں کراچی میں دیکھا رہتے ہوگا. ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دریائے سندھ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں ہاں دیکھا ہے, دریا سے بالکل دیکھا ہے. دریائے سندھ کا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں بالکل دیکھا ہے. اور آپ کے خیال میں ایک سنگل جن وہ آئے گا اور دریا سندھ کا پانی سارا کا سارا پی جائے گا؟ او مائی گاڈ, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ انسان ہے, وہ جن اسی لیے بھائی, اس کا نام جن اس لیے, کم آن. اچھا, جن کیا چیز ہوتی ہے ذرا بتائیں گے؟ جن کو اب میں ڈیفائن تو نہیں کرنے لگا ہوں, لیکن اللہ نے اس کی ڈیفینیشن یہ دی کہ وہ اللہ نے اسے آگ سے ایک مخلوق پیدا کی ہے بس. تو یعنی کہ آپ ہمیں اتنا بلیو پتا, قرآن سے کرتے اتنا ہیں, ثابت ہے. ہاں آپ جی بلیو کرتے ہیں کہ ایک اور ہاں مخلوق ہے جس کا نام ہے جینی آف دا بوٹل, جو کہ آگ سے بنا ہے. ہاں بالکل, کیونکہ وہ آپ کو اللہ نے 3 قرآن میں, خواہشیں بھی دیتا ہے. نہیں یہ بوٹل والا جن وہ جن نہیں ہے. تو اب آپ یہ جو ہے یہ ایک افسانوی داستان ہے کہ یہ بوتل سے نکلا, اور یہ وہ, ہمارا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جن کا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جن, جو کہ آگ سے بنائی ہے بس. ہاں, اللہ ایک جن ہے جو, وہ تو یار بوتل سے جن جو وہ پاگل کتوں نے بنا دی نا, وہ تو افسانی داستان ہے سالہ. وہ بوتل کا جن تو ہوتا ہی نہیں ہے, اصل والا جن ہوتا ہے جو حضرت سلمان کی خواہشات پوری کرتا ہے, رائٹ؟ جی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع کیا تھا اللہ نے, یعنی بہترین, ان کے اللہ. جی 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 بالکل, بہترین. آگے. یار ہاں 3000 لوگ جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, 3000 سے زیادہ لوگ ہیں اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. بھائی لوگوں یہ سنو ذرا غور سے, ہمارے بھائی کی بات سن لو, کہ وہ جو کہانی ہے نا کہ الادین کو ایک بوتل کا جن ملا اور اس نے الادین کی 3 خواہشات پوری کی, وہ ایک افسانوی داستان ہے, وہ ایک سٹوپڈیٹی ہے, وہ ایک کہانی ہے, وہ بکواس ہے. لیکن حضرت سلیمان نے ایک جن قبضے میں کیا جو کہ حضرت سلیمان کی باتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. یہ ایک ستیہ کہانی ہے, یہ ایک سچی کہانی ہے, اور یہ افسانوی کہانی نہیں ہے. رائٹ سر, میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا؟ اچھا ٹھیک ہے, اب میں رسپانس دے دوں. نہیں پہلے بتا دیں کہ غلط تو نہیں نہ بولا. نہیں اس میں کیونکہ آپ نے کچھ غلط بولا ہے نا, کیونکہ. اوکے بتائیے کیا غلط بولا سر. اچھا آپ جی, تو آپ ویسے آپ اس کو پورا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مجھ پہ بلیم کیا ہے کہ میں ایک جو ہے ایک الادین کے چراغ والی کہانی کو میں افسانوی کہانی کہہ رہا ہوں, اور سلیمان علیہ السلام کی جن کے تابع ہونے کو میں ایک سچا یقین سمجھ رہا ہوں, اور آپ اس پہ مطلب اس کو ایک طرح سے مذاق کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے نا. نہیں, آپ کا میں تو یہی مذاق نہیں کر, سوال ہے. میں نے تو صرف آپ کا مدعا پریزنٹ کیا لوگوں کو تاکہ انہیں سمجھ آ اچھا سکے. اچھا, تو آپ کا اس میں کیا آپ کا اس میں آپ کو اس میں مسئلہ کیا ہے اس کوئی چیز میں. مجھے سر مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, میں پاگل ہوں, میں مسئلہ کروں گا اس چیز میں.
اچھا تو آپ نہیں میرے اوپر ٹھیک ہے، بلاسفیمی کا کیس ڈالنا تو ہے میں آپ نے، میں اس مجھے کی کوئی اچھا میں اس کی جسٹیفیکیشن اچھا میں کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کی جسٹیفیکیشن دے دوں کہ میں الادین والے معاملے کے والی اسٹوری کو کیوں نہیں مانتا اور اس اسٹوری کو کیوں مانتا ہوں، میں اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں؟ سر آپ آئے کس لیے ہیں سر آپ؟ اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا، ذرا پاز کیجیے گا، میرا ایک بندہ پیچھے بیک اسٹیج میں آیا، ذرا میں اسے ذرا میں انوائٹ کر لوں اگر آپ برا نہ لگائیں تو. جی جی بالکل کر لیں. ذرا 1 منٹ رکیے گا، بیچ میں بولیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ جی تھوڑی دیر. آپ سے کوئی لنک نہیں ہے اس بات کا، ٹھیک ہے؟ جو میں ابھی بولنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک برا ہے. نہ منائیے گا. ہمارے عزیر صاحب آئے ہیں یہاں پہ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس چیز میں آپ کو ٹینشن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، واٹ از دا پرابلم؟ یہی تو قیامت ہے بھائی، یہی تو قیامت ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. کیا اب میں نے کہا تو آپ کو اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا کہ ایک جن ہے وہ پورا کا پورا دریا کا پانی پی رہا ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن ہے پی لیتا ہے. میں نے کہا تو اور جن لوگوں کی خواہشات پوری کر رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا الادین کو بوتل کا جن ملا، انہوں نے کہا یہ تو فرضی کہانی ہے، بکواس ہے. تو میں نے کہا کہ جناب الادین کو بوتل کا جن ملا، وہ الادین کی 3 خواہشیں پوری کر رہا ہے، اس میں آپ کو اعتراض ہے فرضی کہانی ہے. یہاں پہ ایک جن ہے جو کہ پانی پی لیتا ہے، اس نے شراب پی لی، ٹن ہو کے گر گیا، حضرت سلیمان کی خواہشات پوری کر رہا ہے ان کے انگوٹھی کے زور کے اوپر، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساحل صاحب اب آپ آگے ہیں بھائی، آپ کو بھی کہانی پتہ لگ گئی ہے، آپ ان سے بات کر لیں، میں ذرا سانس لے لیتا ہوں. بالکل بالکل. اچھا یس عزیر صاحب. جی اب میں آپ کو جسٹیفیکیشن دے دیتا ہوں کہ میں الادین والے واقعے پہ کیوں یقین نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے میرا مذہب بتاتا ہے کہ اس طرح کوئی واقعہ ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی کسی جو ہے سائنٹیفک نالج سے یا کسی ہسٹوریکل ایونٹ سے، اس طرح کسی ہسٹوریکل بک سے، مجھے کسی چیز سے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک صحیح واقعہ ہے. لیکن اس واقعے کو یہ میرے مذہب کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ، یعنی کہ یہ صحیح مفسرین نے اس کو، بہت سے مفسرین اس کو صحیح لکھ کر بیان کیا ہے، اس لیے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. جسٹ دیٹ از دا پوائنٹ. اگر وہ بھی اس طرح کا واقعہ بھی، اگر الادین والا واقعہ بھی کسی کوئی ہمارے اگر ہماری کسی حدیث سے ثابت ہوتا یا کسی اس سے جا کے مل رہا ہوتا تو میں بھی بالکل اس کو مان لیتا، یا قرآن میں ہوتا تو میں بالکل مان لیتا اس کو. لیکن میں اس کو کیوں نہیں مانوں؟ 3 پوائنٹ آپ نے، ارے رک جاؤ نا جناب، جی صبر لے لو، جی تھوڑا بولیں. صبر لے لو. 3 چیز آپ نے بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز یہ بتائی ہے کہ الادین کی سٹوری آپ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ نہ یہ سائنٹیفکلی پروو کر سکتے، نہ یہ قرآن آ گیا بے. سوری میں ایڈ کر دوں کچھ؟ نہیں رکو نا، بعد میں ایڈ کر لینا. قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپ نے کہا ہسٹوریکلی بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ اگر ہوتا تو آپ مان لیتے. تو مطلب ہاں عزیر صاحب اس پہ کیا میں نے کہا کہ اندھ وشواسی بن کے اور کیا دماغی اپنگ بن کے اگر قرآن میں حدیث میں کچھ بھی آلتو فالتو چیز لکھی رہے گی تو یہ مان لیں گے. ان کا بیسک آرگیومنٹ یہ ہے. میں آرگومنٹ دے دوں اس میں؟ ہاں دو نا. میں کچھ کہہ دوں؟ ہاں دو. جی تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ عقلی طور پر ثابت نہیں ہوتی اس لیے، اور آپ مجھے اس پہ تانا دے رہے ہیں، تو پھر آپ اس پہ تمام ہندوؤں اور تمام مذاہب کو بھی تانا دیں، کیونکہ ہندوؤں میں تو اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں، میں ابھی آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں. تو یہ تو آپ بیساکھی پہ آ گئے. نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی مذاہب تو آپ دنیا میں تو ہر اپنا لو. واہ کیونکہ ہندوازم میں کیوں اپناؤں جب میں سنو عزیر، اگر آپ کے وہاں بھی وہی چیز ہے اور ان کے وہاں بھی وہی چیز ہے تو ہندوازم اپنا لو. جی میں ہندوازم اس لیے پیار نہیں اپنا سکتا محبت بڑھے گا. ہندوازم اپناؤ گے تو کم سے کم لوگوں سے پیار محبت تو کرو گے، دوسروں کو نیچا اور گرا ہوا انسان تو نہیں سمجھو گے.
اچھا میں ویسے دوسری بات پہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا گرا ہوا انسان کا، کیونکہ پھر بات بہت آگے نکل جائے گی، ٹھیک ہے. میں ہندوازم اس لیے نہیں اپنا رہا کیونکہ میں نے جب مذاہب کو ریسرچ کیا اور مذاہب کو پڑھا تو مجھے اسلام سب سے سچا اور سب سے صحیح مذہب نظر آتا ہے ارے جو قبول کیسا کرنے کے صحیح؟ لیے. آپ بول رہے ہو کہ ادھر بھی بونگیاں ہیں ادھر بھی بونگیاں ہیں، اس وجہ سے آپ کی بونگیا جو ہے وہ بالکل بات ان بونگیوں کی نہیں ہے کہ اس طرح کی بونگیاں ہیں، بلکہ اس طرح کے معجزے تو بہت سے قسم کے ہیں. تو آپ پھر ہمیں ایک سیکنڈ، یہ معجزہ کیسے ہے؟ ایک جن نے دریا کا اچھا یہ پانی پی معجزہ جاتا نہیں، ہے. سوری، ہاؤ از دس اے I'm معجزہ؟ sorry. معجزے کی I'm ڈیفینیشن sorry, کیا ہے؟ it's not a معجزہ. It's not a معجزہ. میرے منہ سے تھینک یو نکل سو گیا تھا. مچ. It's not a نہیں معجزہ. ساحل صاحب، یہ اس طرح معجزہ کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. معجزہ بھی یہ نہیں کوئی ہے. بھی بندہ یہ معجزے کی دو نمبری نہ کرے. ایک جن ہے، بوتل کا جن، جو کہ پورے دریا کا پانی پی جاتا ہے، اس میں یہ معجزہ نہیں ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. ہاں بھائی لو، معجزہ بھی نہیں ہے اب تو، یہ اب کیا کرے؟ اٹس کائنڈ آف اے میجک. اور یہ ایک نہیں میجک، ایک سیکنڈ، میجک کیسے؟ میجک میجک کیسے؟ اچھا میں ایک بات کروں، یہ اس کو کہتے جی ہیں بات کا بتنگڑ بنانا. نہیں جو نہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں میجک اس کو کیسے؟ کہتے ہیں نہیں بات کا نہیں بتنگڑ نہیں بنانا. نہیں، فرسٹ لیکن کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کی مجھے تھوڑی حجت، دیر ایکسپلین کرنے دیں. نہیں تھوڑی دیر ایکسپلین کرنے دیں. اگر آپ کی حجت جو ہے وہ جی کھڑی ہو رہی ہے کسی ایکسپلسٹ پوائنٹ کے اوپر، تو پہلے آپ نے وہ پوائنٹ ایکسپلین کرنا ہے. آپ نے کہا یہ میجک ہے، آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر اپنی حجت کھڑی کرنی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اگر آپ ریفرنس دے رہے ہوں گے نا تو میں آپ کو بہت ٹائم دوں گا، لیکن اگر آپ کوئی بونگی مار رہے ہوں گے تو اس کو آپ پہلے ایکسپلین کریں گے. ہاؤ از دس میجک؟ میں اسے میجک بھی نہیں کہنا چاہ رہا تھا. اصل مسئلہ یہ کہ یہ ایک ان نیچرل چیز، یعنی ایک نان ہیومن چیز ہے جس کو ہم انسانی، جو ایک انسان عام نہیں کر سکتا بس، ٹھیک ہے. اور یہ جن ہے اس لیے اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہی کہتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کی کہانیاں اس میں بھی ہیں تو ہندوازم اپنا لو، یہ اپنا لو. کیوں؟ کیونکہ صرف ان کہانیوں سے مذہب نہیں ہے. اسلام کو میں نے اوور آل پورے مذہب کے طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ پورے مذہب کی طرف مجھے کیا بتاتا ہے. تو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ دوسری جو مذاہب کی، مجھے تو ہندوازم کی بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہے، صرف ان چیزوں پہ تھوڑے اعتراض ہے اور اعتراض کے ان چیزوں پہ اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ مذاہب میں اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کیونکہ ہر مذہب کا یقین ہے کہ خدا ہے، اور خدا نے کسی ان کا کوئی اس طرح سے کوئی سیکریٹ پرسن ہوتا ہے. تو اس میں یہ اس جن طرح آپ کے کی سیکریٹ پرسن ہے؟ جن سیکریٹ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام سیکریٹ ہے. میں ان کے ریسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں ابھی کہ جن اس کے کی بہت بات سے تو کر واقعات، لیں، وہ اس کے جن بہت سے پانی کیسے پی رہا ہے بھائی؟ جی جی ایک بندہ، ایک جن جو کہ پوری کے پورے دریا کا پانی پی جاتا ہے، اس جن کی ہائٹ اور ویڈتھ کیا ہوگی بھائی؟ نہ مجھے ان چیزوں کو جاننے میں کوئی شوق ہے، اور نہ مجھے ان چیزوں کو کیا جاننے مطلب کی کوئی جاننے ضرورت ہے. ابھی نہ آپ جاننے کی کوئی ضرورت ہے. وہی کیا پہ نہ دماغی جاننے کی کوئی اپنگ ضرورت رہے ہے. ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے نہ ان چیزوں کو جاننے کی کوئی ضرورت ہے. کیونکہ ٹھیک ہے یہ ایک واقعہ ہے. لسن ٹو می فور اے فیو ٹھیک سیکنڈز. ہے بھائی ٹھیک. یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ہماری کتابوں میں، ابن کثیر میں، جیسا کہ آپ نے خود کہا ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ جب بہت سے مفسرین نے اس کو لکھا ہے تو یہ یقیناً صحیح ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اور میں اس کو مانتا ہوں. اب آپ اس میں جو ہے بہت سے وہ اس طرح سینس لیس کوسچنس کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جن کیسے پانی پی گیا، اور جن کی ہائٹ اور وڈتھ کیا ہوگی. مطلب تو لاجیکلی آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے؟ جی بالکل لاجیکلی اس چیز کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی ایسی تھینک یو. چیز نہیں ہے جس پہ مطلب اسلام میں رہنے کے لیے اللاجیکل ہونا پڑے گا؟ تو کیا ہندوازم میں رہنے کے لیے نہیں ہونا پڑے گا؟ پھر بیساکھی سیم، چلو ارے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. بول ہونا دینا. اگر ہونا پڑے گا تو اسلام میں رہنے کے لیے بھی ہونا پڑے گا نا. ہاں یہ بول لو، نہیں اسلام میں رہنے کے لیے بھی ہونا پڑے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہاں آپ ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا بول دو پیارے، اتنا صرف بول دو کہ یہ سب چیزوں کو ماننے کے لیے ایک انسان کو اللاجیکل بننا پڑے گا، دماغی اپنگ بننا پڑے گا. صرف اتنا بول دو، معاملہ ختم. آپ کے ساتھ آگے بحث نہیں کریں گے. نہیں تو یہ کیا، ایک منٹ. تو پھر تو آپ، اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو، یہ ایک لاجیکل چیز ہے جسے میں اس لیے مانتا ہوں کہ یہ میرے مذہب میں. تو پھر میں وہی، ارے سیم اچھا چیز ایک آپ منٹ. دیکھو کیا کرے معلوم، ایک کہاوت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کان کو نا ایسا ہاتھ گھما پھرا کے پکڑنا. آپ وہی کر رہے ہو. آپ یہ مان رہے ہو کہ یہ آپ اللاجیکل چیزیں ہیں، تو آپ آپ یہ مجھے ایک کہہ ایسی دو. چیز
کیونکہ آپ ایک ایسی چیز سے میرے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی میں غلط صحیح کی بات عزیر، ابھی غلط جی صحیح کی بات ہی نہیں چل رہی. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ حقیقت تسلیم کر لو کہ بھائی اسلام جی میں رہنے کے لیے اور ان واقعات کو ماننے کے لیے ایک مسلمان کو illogical ہونا پڑے گا. بس اتنا بول دو، بحث اچھا، ہوگی اب میں نہیں. ایک پھر بات آپ کہہ دوں، اب میں ایک بات کہہ دوں، اگر کوئی مسلمان ان یہ واقعات کو نہیں بول دو مانتا نا تو بھی پہلے. وہ مسلمان ہے. اگر کوئی نہیں مانتا ہاں تو بھی وہ مسلمان ہے. اگر کوئی نہیں مانتا نا اس کو تو بھی وہ مسلمان ہے، کیونکہ مطلب اسلام. اگر کوئی جی، بھائی، آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ قرآن کے اس واقعے کو جو سلیمان کے بارے قرآن کا میں نہیں ہے واقعہ، ہدہد کا قرآن میں ہے نا واقعہ. حدود کا یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن حدود کا دوسرا ہاں واقعہ ہے. لیکن اس میں یہ واقعہ ہے کیا نہیں ہے کہ وہ جو تخت تھا سبا کا یا وہ بلقیس جو بھی ہے، جی تو جی سبا جی کا اس کو تخت ایک لے کے آیا تھا، ہاں بلقیس کا تخت لے کے آیا تھا، اور پوری آگ جھپکنے سے پہلے ہوں. اس کو لاجیکلی پروو کر دو بھائی. آگ جھپکنے میں کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ سیکنڈ کا کتنا اچھا حصہ لگتا ہے؟ اچھا، اب میں ایک بات میں اس کو پروف کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے آپ سے اس میں کچھ سوالات کرنے پڑیں گے. آپ مجھے اگر جواب دیں گے تو میں اس کو پروف کر سکوں گا. اچھا، یہ سائنٹیفکلی پروو کریں گے آپ کہ آگ جھپکنے سے پہلے سائنٹیفکلی نہیں، میں اس کو پورا کا پورا تخت. میں اس کو ہاں پروف جی، کروں گا، لیکن جب آپ مجھے میں اس میں آپ سے بیچ میں کچھ سائنٹیفکلی سوالات کریں کروں گے. گا، آپ کے جواب. سائنٹیفکلی نہیں، یہ چیزیں سائنٹیفکلی تو پروف نہیں ہو سکتی نا. سائنٹیفکلی نہیں، میں اس کو تھینک لاجیکلی یو. پروف کروں گا، لیکن لاجیکلی پروف کروں گا میں اس کو. اچھا کرو لاجیکلی. آپ کون سے مذہب کو مانتے ہیں؟ پھر بیساکھی. ارے تو اپنا بتانا بھائی. آپ پلیز آپ مجھے تھوڑی سی اس چیز کی بتا دیں کہ آپ کس مذہب کو مانتے ہیں. میں اس کو پروف کرنے نہیں، والا ہوں. صرف آپ نے 2 یہاں منٹ وہاں دیں. جانا ہی آپ نہیں صرف ہے. 2 سنو، منٹ دیں. آپ صرف 2 منٹ دیں، میں اس چیز کو پروف کر آپ دوں گا کہ اپنا آپ. لاجیکلی ثابت کرنا ہے. آپ دوسری جگہ نہیں جانا ہے، بیساکھی نہیں لینا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ ایسا اچھا تو مطلب بنا بیساکھی لیے آپ نہیں ثابت کر سکتے، وہ بول دو کم سے کم. آپ تو سب سے پہلے اس بیساکھی کے ٹرم کو ڈیفائن کریں، کیونکہ بیساکھی کا ٹرم مجھے کچھ آدھا ادھورا سا ڈیفائن لگ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. بیساکھی آدھا نہیں، کیا مطلب؟ آپ کچھ بھی اپنا ثابت کرنے کے لیے دوسرے غلط مذاہب کا آپ سہارا لے رہے ہو، اس کو بیساکھی کہتے ہیں. او نہیں، تو اچھا، تو اس کا مطلب مجھے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو آپ کسی دوسرے مذہب کو نہیں مانتے؟ کیسے کیونکہ لاجیکلی کیسے ثابت اگر کرو گے آپ وہ چاہیں گے، بتاؤ. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اسے ارے سائنٹیفکلی بھائی بالکل پروف کروں. لاجیکلی کیسے ثابت کرو گے وہ بتاؤ نا. لاجیکلی میں اس کو اس طرح ثابت کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی اس دنیا میں دوسرے لوگ جو کسی بھی دوسرے خدا میں، جیسے فار ایگزامپل ہم پھر مثال لے دوسرے لیتے ہیں. خدا، پھر ایک منٹ بیساکھی. میں مثال لیں. ایک منٹ میں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آپ اس بنا کو بیساکھی سمجھیں. بیساکھی لیے اس کے بعد پھر اچھا میں آپ کو دوسرے عزیر اسپیکٹ سے سمجھاؤں گا اس کو. عزیر جی عزیر عزیر صرف اتنا جی کنفرم کرو کہ بنا بیساکھی لیے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے لاجیکلی. اچھا چلے، میں بنا بیساکھی کے آپ کو سمجھاتا ہوں. چلے آ جائیں. ہاں آ تھینک جائیں یو، سمجھاؤ. ہم ان چیزوں پر اس وقت تک یقین نہیں رکھ سکتے. ہم ان چیزوں کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک یہ کسی خدا کی طرف سے یا میرے مذہب میں نہ لکھی ہو. میں اسے نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے، یار سیم تو چیز ریپیٹ کر رہے ہو. وہ لکھا ہوا ہے ادھر اوپر آپ کے ہاں سامنے، نوٹ پیڈ ہے وہاں لکھ دیا ہے. جی. لاجیکلی تو کیسے ثابت کر سکتے اب آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے لاجیکلی نہیں ثابت کر سکتا. بس صحیح ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو. تو مطلب ہاں، آپ کو یہ واقعات ماننے کے لیے illogical ہونا پڑے گا. اگر میں کہتا ہوں میں نہیں اگر کوئی اگر کسی کو مانتے ہیں اس واقعے کو، اور اگر یہ بالکل صحیح ثابت ہے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، میں اس کی سند ایک بار خود بھی دیکھوں گا. بے اگر یہ صنعت بالکل کی صحیح بات سند سے ثابت ہے یار. تو میں اسے مانتا ہوں. تو پھر ہاں، میں اس تو واقعے کو ماننے کے لیے لاجیکل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے تھینک یو. تھینک یو بہترین. ہاں ایبسلیٹلی بھائیوں. تھینک یو سر. آپ سبھی لوگوں نے سن لیا. بھائی نے اور آنیسٹلی کہا انہوں نے کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، قرآن کی باتوں کو ماننے کے لیے illogical ہونا ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اب بچا کیا ہے اس میں؟ صرف ایک بات سنیں گے، آخری بات کرنے دیں گے مجھے. آخری بات کر کرنے لو دیں گے بھائی، مجھے. یہ اتنا بول اسٹیٹمنٹ دیا جو آپ نے. بولتے ہو بول قرآن دیا کرو نا بات. ٹائم لیکن آپ ویسٹ کو نہ کیا قرآن کی کرو. کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے لاجیکل نہیں ہونا پڑے گا جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہو، یا آپ کی معاشرت سے ہو، یا آپ کی معیشت سے ہو. یعنی آپ کے فائنانس سے، یا آپ کے لا سے، یا سوشل اسٹیٹس سے، کسی بھی چیز سے آپ کو ان چیزوں کو ماننے کے لیے لاجیکل نہیں ہونا پڑے گا. صرف اس طرح کے جو واقعات ہیں، یا اس طرح کی جو اگر میں آپ کو دکھا پہلے کے دوں کہ واقعات ہیں، ان کو ماننے کے لیے آپ کو لاجیکل ہونا پڑے گا، جن کا آپ کی اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے لیے بھی آپ کو illogical ہونا ضروری ہے تو اچھا دکھائیں پھر. اگر میں دکھا دوں تو ہاں تو آپ دکھائیں نا، اگر آپ دکھا سکتے ہیں دکھائیں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ توحید پڑھو.
अशहदु तो क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दूसरा कलमा शहादत कहते हैं, से तौहीद पहला कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता आपने शहादत अभी दी है, किस चीज की दी है? है। जी शहादत किसे मैं गवाही कहते हैं? देता हूँ, ट्रांसलेट करें। गवाही देता हूँ, शहादत बेहतरीन। कहते हैं कि आपने गवाही गवाही दी है, देना, यानी कि अभी आपने जी गवाही दी है, बेहतरीन बेहतरीन। जी आपने गवाही दी है अल्लाह की कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है, राइट? ये आपने गवाही दी है जी अभी। जी बिल्कुल। ओके। आपने गवाही दी है इलॉजिकल तरीके से, आपने कभी वेरीफाई नहीं लॉजिकल किया, आपने वेरीफाई मैं किया बिल्कुल और वेरीफाई किया। गॉड के आपने नहीं वेरीफाई किया। आप और किस किस गॉड के पास जाके उससे बात किया, देखा, गॉड के पास टच जाके बात किया? तो नहीं कर सकते, लेकिन जी गॉड के पास जाके बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लॉजिक को और अपनी सेंस को इस्तेमाल करके इस दुनिया को देख के और लॉजिक, उसका देखिए मुशाहिदा करके, लॉजिक के ऊपर, ऑब्जर्वेशन करके वेट हम वेट इस चीज उजैर, ऑब्जर्वेशन से उजैर हम इस रुको, नतीजे पर जी रिलैक्स रिलैक्स। ऑब्जर्वेशन के छोड़ो अभी साइड पे, ऑब्जर्वेशन पे चलता हूँ, मैं जी लॉजिक पे चलता हूँ। गवाही देने के लिए, एक जी शहादत देने के लिए आपको हम्म, अपनी बेसिक सेंसेस जो होती हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथों से टच करना, नाक से सूंघना, इनकी जरूरत होती है। इनके बगैर आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ये किसके बनाए हुए उसूल है? ये आपके अल्लाह और मोहम्मद के बनाए हुए असूल हैं। हर चीज की गवाही बगैर आंखों से देखे आप गवाही नहीं दे सकते, आपके रसूल ने कहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर किसी को आपने सेक्स करते हुए देखा है और आप उसके खिलाफ गवाही दे रहे हो, तो आपने आंखों से देखना है कि उसका ठुल्ला उसके सुराख के अंदर इस तरीके से घुसा हुआ है जैसे सुरमेदानी की डंडी सुरमेदानी की डिबिया के अंदर घुसी हुई होती है। ये आपके रसूल के अल्फाज हैं, नबी के अल्फाज हैं। आपके नबी ने कहा है गवाही देने के लिए मुशाहिदे की जरूरत है, वरना आप गवाही नहीं दे सकते। अगर एक लड़का और लड़की बेड के अंदर हैं, बेड के ऊपर है और जी उन्होंने जी ऊपर चादर जी ली हुई है, तो आप एडल्ट्री की गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि आपने उसका ठुल्ला उसके अंदर गया हुआ नहीं देखा। जी तो 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 ओके, तो अब मुझे अब आप मुझे बताइए कि आपके रसूल ने जब ये क्लियर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अल्लाह को आपने देखा नहीं, अल्लाह को आपने टच नहीं किया, अल्लाह को आपने कान से सुना नहीं, अल्लाह को आपने नाक से सूंघा नहीं, इनमें से कोई काम नहीं किया, तो आपने जी अल्लाह की गवाही कैसे दे दी? मैं इनको रसूल मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह को मानने के बाद मानता हूँ। अल्लाह को मानने के लिए मुझे इन अरे शराइत को मैं इस्तेमाल नहीं कह रहा करना हूं कि पड़ेगा। अल्लाह को कैसे मुझे माने। अल्लाह को मानने के लिए इन शराइत को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे दूसरी बात अल्लाह को करते मान हैं, हो गया, जी रिलैक्स बेरी जान, मैं वही समझा रहा हूं जी आपको। इसका जी मतलब है आपकी ये गवाही भी इलॉजिकल जी है, क्योंकि आपने तो मुशाहिदा किया ही नहीं है दूसरी गैलेक्सी में जाके। सेकंड गैलेक्सी में चले, छोड़े सेकंड गैलेक्सी को भी छोड़े, इसी गैलेक्सी में हम एक सोलर सिस्टम है, बाकी जो ढेर सारे जी सोलर सिस्टम्स हैं, आपने हर जी जगह पे जाके वेरीफाई किया है कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा तो नहीं है वहां पे? क्यों? मैं इस गैलेक्सी अपनी इस दुनिया में रहकर मैंने इस चीज का मुशाहिदा किया है ना। तो अब नहीं किया ना, अगर इस दुनिया की बात ही नहीं हो रही अभी। अभी मैं इसी की बात कर रहा हूं। यहां पे तुम अल्लाह को मान रहे हो, तुमने कहा नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, दूसरी जी गैलेक्सी में कोई और खुदा भी हो सकता है, क्या पता तुम्हें? वेरीफाई किया? अल्लाह ने कुरान मैं में कहां पे कहा है कि सारी गैलेक्सीज मैंने बनाई हैं? बताओ मुझे। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं हर चीज का मालिक हूँ और हर चीज मैंने बनाई है। कहां पे कुल्ली शै उसने मतलब होता है नहीं, तो कुल्ली शै का मतलब होता है अल्लाह ने हर चीज का मतलब हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर बताया है कि उसने 7 जमीनें बनाई है, 7 आसमान बनाया, बस। 7 जमीनें 7 आसमान, गैलेक्सीज की तो बात ही नहीं की उसने। उन 7 जमीनों और 7 आसमानों में कुल्ली शई उसने बनाई है। ये दूसरी गैलेक्सी 7 जमीनें या 7 आसमान है बस कुरान के मुताबिक। आपने कहा था कुरान से मुझे साबित करो, मैं कुरान से साबित कर रहा हूं। अशहदु अन ला इलाहा तो आप कह ही नहीं सकते। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि ठीक है, मैं अपंगता में कह सकते हैं, ईमान में क्या कह सकते हैं, ईमान में कह सकते हैं, आप ईमान में, आपका ईमान है, बात खत्म, इसलिए आप कह सकते हैं, वरना तो आप कह ही नहीं सकते, वरना झूठी गवाही है। नहीं, क्यों? वरना मैं उसके अलावा भी कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने मेरे यानी कि आप सिर्फ ईमान झूठी गवाही दे रहे हैं। मैंने ईमान लाया ही इस वजह से हूँ। मैं ईमान लाया ही इस वजह से हूँ कि वही मैंने तो झूठी गवाही दे रहे हो ना। मुशाहिदे से इस चीज को अच्छा पहना। ये उजैर, झूठी गवाही कैसे हुई? उजैर, ये झूठी गवाही उजैर, कैसे हुई? उजैर, जी जी उजैर, जी जी उजैर, जी आप जी अगर जी जी कोर्ट जी में जाते बोले हो, जी आप अगर कोर्ट में जाते हो, कोई ऐसी चीज की गवाही दे सकते हो जिसको ना आपने देखा ना सुना? जी रिपीट करेंगे थोड़ा आप सा? दे सकते हो गवाही, कोई किसी मुजरिम या किसी कोई भी चीज, वहां पे अगर कोई पॉइंट आपको साबित करना है तो आप गवाही हाँ दे सकते हो बिना उसको देखे, बिना आप वहां मौजूद थे,
آپ دے سکتے ہو گواہی؟ اگر تحقیق سے ثابت ہو جائے تو میں گواہی دے سکتا ہوں. اگر میں تحقیق کروں اور اس تحقیق سے میں بالکل اس تحقیق سے مجھے یقین ہو جائے کہ ایسا ہے تو میں گواہی دے سکتا ہوں. تو تحقیق میں تمہاری تحقیق میں وہ چیز جہاں سے تم تحقیق لوگے اس میں تم کو وہ دکھنا چاہیے نا. ضروری نہیں ہر چیز مجھے دکھ رہی ہو. اب ابھی اسی سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ابھی ہمارے ایڈم سیکنڈ بھائی نے جو اڈلٹری کی جو وہ مثال دی, اگر ہم اسی کو لیں, ہم نے نہیں دیکھا کسی کو اڈلٹری کرتے ہوئے, لیکن اگر ہم کورٹ میں جائیں گے اور ہم کسی مطلب جس لڑکی کے ساتھ اڈلٹری یعنی کہ جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا گیا ہو, اگر ہم اس کا ڈی این اے کروائیں, اس کے موجود اس کے سیمن کا ڈی این اے کروائیں تو اس میں سے نکل جائے کراؤ گے تو تم نے ڈی این اے. ہاں میں نے تحقیق کی نا, میں نے آپ کو نہیں دیکھا اس آدمیوں کرتے ہوئے, میں نے تحقیق کی. تو ڈی این اے جو کر رہے ہو وہ اپنے ہاتھوں سے کرو گے نا ڈی این اے ٹیسٹ. ہاں جی, تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دوبارہ ریپیٹ کریں. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ اس کا جو کرو گے تو وہاں پہ آپ نے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے سب چیز کا تو استعمال کر لیا آپ نے. کس چیز کا استعمال کر لیا؟ میں نے دیکھ لیا ڈی این اے کرتے ہوئے, میں نے دیکھا کہ وہ میں نے ڈی این اے میں تو میں نے صرف اس کا ڈی این اے دیکھا ہے, میں نے اس کو اڈلٹری کرتے ہوئے تھوڑی دیکھا ہے. ہاں تو صرف ڈی این اے سے کیا آپ اڈلٹری؟ بھائی پیارے بھائی, صرف ڈی این اے سے آپ اڈلٹری تو ثابت نہیں کر سکتے نا. سوری اڈلٹری بول رہا ہوں, اڈلٹری یا پھر آپ ریپ لے لیجئے, تو ویسا تو ثابت نہیں کر سکتے. بھائی کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ اگر کوئی لڑکی مثال کے طور پہ فور سیکنڈ بالکل ثابت کر سکتے ہیں. بھائی آگے کہتی ہے کہ بھائی ایک لڑکی آگے کہتی ہے کہ بھائی اس نے وہ اس کی اور صرف ڈی این اے سے ہی مطلب یہ کہ ڈی این اے ہم اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ لڑکی کیا اس لڑکی نے کن لوگوں سے رابطے کیے, اور اس کی مختلف رابطے وغیرہ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ بھائی اس آدمی کے ساتھ ملی ہے. اب اس آدمی کے ساتھ ملی ہے تو اب اس نے رابطے کی بنیاد پہ اڈلٹری ثابت ہوگی. ہم تحقیق کرنے بعد یہ پہنچے, یہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھائی اس نے کس کے لوگوں سے ہی ملی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے. I'm tired of your foolishness, quite frankly. اچھا, میں یہ بتا دوں, ہمارے جو ناظرین ہیں, اب آپ ان سے جو ہے یہ ان کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا, آپ نے جو ہے اب آپ میری فولیشنس سے, میری بیوقوفی سے تنگ آ گئے تو اور آپ مجھے بند کر رہے ہیں, تو پلیز اب ایسا نہیں چلے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ can you please shut up man for a while. میں تمہیں کہا تھا گرم طبع بات نہیں کرنی, رک جاؤ, میں دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں, رک جاؤ, بولنا نہیں. اچھا دیکھیں بھائی, آپ نے جتنی بھی باتیں کی, جس دن آپ اللہ کو ثابت کر سکیں گے مجھے بتا دیجیے گا, میں آپ کو پھر لے لوں گا, ٹھیک ہے, کسی بھی تحقیق سے. جس دن آپ ثابت کر سکیں گے مجھے کہنا کہ میں تحقیق سے ثابت کر سکتا ہوں, آ جانا, ٹھیک ہے.